نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تسلسل سے مکی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ تشریح زیادہ ضرورت اس کی پیش نہیں آ رہی۔ سورہ فاطر میں اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی نعمتوں کا بیان، شرک کی نفی کا بیان ہے اور مشرکین کے لیے وعیدیں یعنی ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، جو آسمان و زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، پروں والے فرشتے دو دو اور تین تین اور چار چار، کئی پر فرشتوں کا عطا ہوئے۔ اور جبریل امین کو، اللہ اکبر کبیرہ، بخاری شریف کی روایت کے مطابق جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، سبحان اللہ۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، جس کو جتنے چاہے زیادہ پر عطا فرما دے، جیسے کہ جبریل امین کا معاملہ، اور پھر جتنی تخلیقات کرنا چاہے، مخلوقات کو پیدا کرنا چاہے، اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ آگے قرآن کے بھی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ لوگوں کے لیے رحمت کو کھول دے، کوئی اس کو روکنے والا، بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور اگر اللہ رحمت کو بند کر دے، اللہ اکبر، فلا مرسل لہ من بعدی، تو اس کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں۔ کل اختیار رحمت بھیجنے اور روکنے کا اللہ کے پاس۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، پس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ وان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کے حضور ہے۔ جو جھٹلا رہے ہیں کل اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہو کر رہے گی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا مزین کی گئی، سجایا گیا، اٹریکٹیو بنائی گئی، مگر یہ امتحان کے لیے کھونا جانا، اور بہت بڑا دھوکے باز وہ شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ایک ہی طرف لگا کے تمہیں گناہوں کی طرف نہ لگا دے، مزین کر کے نہ دکھا دے گناہوں کو، معاذ اللہ۔ اور اللہ کی رحمت کا ذکر تو کرے لیکن اللہ عذاب دینے والا بھی، حساب لینے والا بھی ہے، اس طرف توجہ نہ جانے دے، بچتے رہنا شیطان کے دھوکے سے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ کیا ہم دشمن سمجھتے ہیں اس کو؟ یاد رکھتے ہیں، فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، بے شک وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو۔ استغفر اللہ، اللہ شیطان کی پیروی اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ ان نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، تو کیا جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا پھر اس نے اس کو اچھا دیکھا، کیا وہ نیکوکار جیسا ہو سکتا ہے؟ ایک برائی میں مبتلا برائی کو اچھا سمجھ اور دوسرا واقعتاً اچھا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس بے شک جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس اے نبی علیہ السلام آپ کی جان کہیں نہ جاتی رہے ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ حضور کے لیے تسلی، حضور بڑے خواہش مند تھے کہ سب لوگ حق قبول کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر السحاب، اور اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین یا شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس سے ہم زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ کذالک النشور، اسی طرح جی اٹھنا ہوگا، اسی طرح مراد مردوں کو اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد عقیدہ اور
عمل، فکر اور عمل، اس کا بڑا پیارا خوبصورت بیان آ رہا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف بلند ہوتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمدہ عمل اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ کلمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ پاکیزہ کلمہ ایمان کا کلمہ بھی ہے، توحید کا کلمہ بھی ہے، قول بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور اس کی قبولیت مزید برآں کیسے ہے کہ نیک عمل بھی اس کے ساتھ سپورٹ کے اندر موجود ہو۔ قرآن بار بار کہتا ہے نا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں باتیں جڑ کر سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے، یہ پاکیزہ کلمہ، اور اللہ کی بھی ماننی ہے، یہ عمل نیک ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کو بھی ماننا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی بھی ماننی ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، قرآن کی بھی ماننی ہے، تو عزت ملے گی انشاءاللہ۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی چالیں اکارت جائیں گی یعنی ضائع ہوں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمی، اور نہ کوئی مؤنث یا عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ جنم دیتی ہے کسی بچے کو مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر، اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر پاتا ہے۔ ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، نہ کسی کی عمر سے کچھ کمی کی جاتی ہے مگر یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی معاف کیجیے گا، لوح محفوظ میں سب کچھ اللہ کے علم کامل کے مطابق محفوظ ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو دریا برابر نہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ایک شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اس کا پینا بھی آسان، اور یہ دوسرا ہے یعنی تلخ ہے اور کڑواہٹ بھی اس میں ہے۔ ان دونوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سمندر اور دریا مچھلیوں کا حصول بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر بڑی غذا عطا فرما رہا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان میں سے تم زیور یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے بھی ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس میں سمندر میں دریا میں کشتیاں دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ شکر ادا کرو۔ کس قدر اللہ بار بار ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک چلتا ہے، مراد ہے کہ ہر ایک معین وقت ہے، اس کے بعد یہ عالم تمام، یہ سارا نظام بھی ختم اور ایک اور عالم آخرت قائم ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مخلوق کس قدر بے بس۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں بالفرض تو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکیں گے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور روز قیامت وہ تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے۔ معبود بھی جو جھوٹے جن کو اختیار کیا گیا وہ انکار کر ڈالیں گے، چاہے وہ بت ہوں یا اگر معاذ اللہ انبیاء کو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، سب ان کا انکار کر دیں گے۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اور اے مخاطب تمہیں خبر دینے والے اللہ کی مانند کوئی خبر نہیں دے گا۔
یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے حضور فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں والا ہے۔ یہ ہے اوقات انسان کے، ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے بھکاری، اللہ کے فقیر، اللہ کے حضور محتاج ہیں، اور وہ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، اور ہم محتاج ہیں اسی کے، اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا وہی ہے۔ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے رویا جائے، اسی کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اور یہ طاق راتیں مانگنے کی راتیں ہیں، اللہ کے حضور معافی طلب کرنے کی راتیں ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، دعا یاد ہے نا؟ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جسم کی بھی حاجات ہیں لیکن اس سے بڑھ کر روح کی حاجات ہیں۔ یہ توبہ کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ، یہ توبہ روح کا غسل ہے۔ سبحان اللہ، یہ توبہ روح کا غسل ہے۔ اللہ ہماری ظاہری حاجات بھی پوری فرمائے، باطنی حاجات بھی پوری فرمائے۔ ہم اس کے فقیر ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، اور تمام تعریف اسی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3348۔ حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و وحشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوسری یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے کہ جتنے سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔